بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی ملک کی طاقت اور اس کی ترقی کا اندازہ اس کی اکانومی کو دیکھ کے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اگر امریکہ کو سپر پاور کہا جاتا ہے تو وہ صرف اسی لیے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے تب سے لے کے اب تک اس کی سٹرگل اکانومی کے لحاظ سے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی اکانومی کے لوپ ہولز ڈسکس کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو اتنی سٹرگل کیوں فیس کرنی پڑی۔ پاکستان کی اکانومی پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا۔ 1945 میں پاکستان کے بننے سے کچھ سال پہلے ورلڈ وار 2 اپنے لاسٹ سٹیجز پہ تھی، اور جرمنی جو کہ ایک مین سٹیک ہولڈر تھا کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو چکا تھا۔ جرمنی کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا تھا، کافی زیادہ شہر تباہ ہو چکے تھے، تقریباً 7 ملین سے زیادہ لوگ مر چکے تھے۔ ہٹلر جو کہ جرمنی کو لیڈ کر رہا تھا اس نے سوسائڈ کمٹ کر لیا تھا، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا تھا، ایگریکلچر تباہ ہو چکی تھی، کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی تھی، اور جرمنی کو اکنامکلی ہر اس برے فیز سے گزرنا پڑ رہا تھا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوران 1947 میں پاکستان کو انڈیپینڈنس مل گئی، لیکن جرمنی اس دوران بھی کافی زیادہ مشکل ٹائم فیس کر رہا تھا۔ 1962 تک جرمنی امریکہ سے ایڈ لینے والے ٹاپ کنٹریز میں شامل رہا ہے، اور اسی دوران پاکستان نے بھی جرمنی کو ایڈ دیے۔ جی ہاں، یہ بات ہمارے لیے کافی زیادہ اسٹانشنگ ہے کہ پاکستان بھی ان ممالک میں سے رہا ہے جو جرمنی کو اکنامکلی سپورٹ کرتے رہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں جرمنی دنیا کی 4th لارجسٹ اکانومی اور یورپ میں سب سے بڑی اکانومی کے طور پہ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ پاکستان تو جتنا جرمنی کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا پاکستان نے جرمنی کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، لیکن ایک اور سٹوری جو کہ بہت زیادہ اسٹانشنگ ہے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ جب 1980s میں ایمریٹس ایئر لائن لانچ ہوئی تو PIA نے ایمریٹس کو سپورٹ کیا، اپنے جہاز لینڈ کیے، اپنے پائلٹس لینڈ کیے، اور اسی طرح سے اپنا ایئر کرافٹ کرو بھی ایمریٹس ایئر لائن کو دیا تاکہ وہ ایئر لائن جو کہ نیو بورن ہے وہ PIA کے تھرو ایئر لائن بزنس میں ایگزسٹ کر سکے۔ اس طرح کی اور بھی لاتعداد سٹوریز ہیں جہاں پہ پاکستان نے ایک بہت پازیٹیو اور بہت امپیکٹفل کردار ادا کیا دنیا کے لیے، لیکن آج 2023 میں پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ سٹرگل کر رہی ہے۔ ریسنٹلی سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا اور اب پاکستان بھی ڈیفالٹ ہونے کے برنک پہ ہے، لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ ملک جو ایک ٹائم پہ جرمنی جیسے ملک کو قرضہ دے رہا تھا وہ آج اس مقام پہ کیسے پہنچا کہ وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ ہم آج اس ویڈیو میں کچھ اسی طرح کے پوائنٹس ڈسکس کریں گے جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان نے کہاں پہ کیا اور کس طرح کی غلطیاں کی۔ پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد پاکستان کو بہت زیادہ بینیفٹس ملے، بینیفٹس لینڈ کی صورت میں ملے، بینیفٹس ویدر کی صورت میں ملے، واٹر کی صورت میں ملے، اور انہی چیزوں کو کیپٹلائز کرتے ہوئے پاکستان نے ایگریکلچر پہ فوکس کیا، اور ایگریکلچر پہ فوکس کرنے کے بعد پاکستان کو بہت زیادہ بینیفٹس ملے۔ بٹ ان ریسنٹ ایئرز میں پاکستان کی ایگریکلچر کو بہت زیادہ پروموٹ نہیں کیا گیا، کسی بھی گورنمنٹ نے زیادہ تر ایگریکلچرل پروجیکٹس نہیں اوپن کیے۔ پاکستان میں ابھی بھی ایگریکلچر انہی چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے جو آج سے 10 یا 20 سال پہلے کے پروجیکٹس تھے۔ دنیا میں جہاں پہ ایڈوانس ایگریکلچر ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں، پاکستان میں وہی اولڈ فیشن ایگریکلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ نہ سوئل ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، نہ ہارویسٹنگ پراپرلی ہو رہی ہے، نہ ہی فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ ایگریکلچرل پروڈکٹس بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے جس بیس پہ پاکستان کی اکانومی فلرش کر سکتی تھی، بیکاز ایگریکلچر از دا بیسک نیڈ آف ہیومینٹی۔ بٹ پاکستان انفارچونیٹلی اس چیز کو بھی کیپٹلائز نہیں کر پایا ابھی تک۔ ریسنٹ ایئرز میں جو 2 بیسک پروڈکٹس ہیں پاکستان کے ایگریکلچر کی، شوگر اور ویٹ، پاکستان کو وہ بھی باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں، بیکاز پاپولیشن گروتھ کے ساتھ ایگریکلچر کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان ایگریکلچرل ڈیفیسٹ فیس کر رہا ہے، اور جو چیزیں ایکسپورٹ کی جانی چاہیے تھیں پاکستان کو وہ بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اکانومی کو بہت زیادہ ڈرا بیکس فیس کرنے پڑ رہا ہے۔ ایگریکلچر کے فیلئر کی ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ اوور دا ایئرز پاکستان میں صرف ایک ہی بزنس فلرش کیا ہے، اور وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے۔ دنیا میں بھی ریئل اسٹیٹ کا بزنس فلرش کرتا ہے، بٹ ناٹ آن دا ایکسپینس آف ایگریکلچر۔ پاکستان میں بہت زیادہ ایگریکلچرل لینڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اور ان چیزوں کی نظر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے بجائے ریئل اسٹیٹ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اوور دا ایئرز ریئل اسٹیٹ بزنس نے پاکستان کو زیادہ تر فائدے کی بجائے نقصان ہی پہنچایا۔ اس کی ریزن ایک یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ انڈسٹریز اور اسمال بزنسز کرنے کی بجائے ریئل اسٹیٹ میں اپنا پیسہ انویسٹ کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں، بیکاز دے تھنک کہ یہ ایک سیف انویسٹمنٹ ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس یہاں پہ پیسہ ہے
تو وہ یہی سوچتا ہے کہ وہ کوئی لینڈ خرید لے اور اس پہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی چلا لے۔ ریئل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹ کرنے کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ نہ تو کوئی جاب کریٹ ہوتی ہے اور نہ ہی اوور دا ایئرز بزنس کر کے باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئی جا سکتی ہے، نہ ہی آپ کچھ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کچھ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے دیٹ مینس کہ آپ کے ملک میں ڈالرز نہیں آ سکتے۔ یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ چیز اس طرح سے بھی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے کہ وہی سیم لینڈ اسی سیم اکانومی میں ایکسپینسو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کا بزنس فار دا ٹائم بینگ لوگوں کو پروفیٹیبل تو لگتا ہے، بٹ ان دا لانگر رن اکانومی کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، بیکاز وہی سیم لینڈ انہی لوگوں میں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اس لینڈ کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کا فائدہ اکانومی کو اور لوگوں کو ان دا لانگر رن بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور پاکستان میں یہ ایک ہیبٹ بن چکی ہے، بیکاز جس انسان کے پاس پیسہ ہے وہ اس کو ایک سیف انویسٹمنٹ سمجھتے ہوئے لینڈ میں ہی انویسٹ کرتا ہے۔ نہ تو کوئی جابس کریٹ ہوتی ہیں اور نہ ہی اکانومی کو ان دا لانگر رن کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کا ایک اور بہت بڑا ڈرا بیک انڈسٹریلائزیشن کا نہ ہونا ہے۔ پاکستان میں انڈسٹریز نہ ہونے کے برابر ہے، اور انڈسٹری نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو موسٹلی چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈالرز امپورٹس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک اور بہت بڑی ریزن ہے پاکستان کی اکانومی سٹیبل نہ ہونے کی۔ اگر آپ کوئی چیز لوکلی پروڈیوس ہی نہیں کریں گے تو آبویسلی آپ کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے امپورٹس بڑھانی پڑیں گے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ لاس فیس کرنا پڑا ہے۔ جب بھی آپ پاکستان کے بجٹ کے بارے میں سنتے ہوں گے تو آپ ہمیشہ ایک ٹرم لازمی سنتے ہوں گے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسیکلی انڈسٹریلائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسیکلی امپورٹس اور ایکسپورٹس کے ڈفرینس کو کہا جاتا ہے۔ جس ملک کی امپورٹ اس کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہوں گی تو آٹومیٹیکلی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جائے گا، بیکاز آپ کی انکم آپ کے ایکسپینس سے بہت زیادہ کم ہے۔ اسی چیز کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے، اور جب بھی آپ پاکستان کی اکانومی کو ڈسکس کریں گے آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ نظر آئے گا، بیکاز پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اگر لوگوں کے پاس پیسہ آتا بھی ہے تو وہ انڈسٹریز لگانے کی بجائے، جابس کریٹ کرنے کی بجائے اس کو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کو پریفرنس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے پاکستان گڈز مینوفیکچر نہیں کر پاتا، اور ان دا اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے اور پاکستان کو اپنی امپورٹس اپنی ایکسپورٹ سے زیادہ کرنی پڑتی ہیں۔ اگر ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ گڈز کی بات کریں تو پاکستان سب سے زیادہ امپورٹ آئل کی کرتا ہے، گیس کی کرتا ہے، ویپنز کی کرتا ہے جس میں فائٹر ایئر کرافٹس بھی شامل ہیں، اور اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کریں تو پاکستان سب سے زیادہ لیدر ایکسپورٹ کرتا ہے، سپورٹس گڈز ایکسپورٹ کرتا ہے، اور کچھ ایگریکلچر پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے میگنیچیوڈ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر ہم امپورٹس کے والیوم کی بات کریں تو وہ ایکسپورٹ کے والیوم سے بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم آسان لفظوں میں بات کریں تو ایک ملک ایک ہاؤس ہولڈ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک کے خرچے اس کی انکم سے کافی زیادہ ہوں تو اس کو لون پہ ڈپینڈنسی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور بالکل اسی طرح پاکستان بھی بہت سارے ملکوں سے اور بہت سارے مالیاتی اداروں سے لون لے چکا ہے، جس میں IMF ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ 1958 میں پاکستان IMF کا ممبر بنا اور آج تک 22 ٹائمز پاکستان IMF سے لون لے چکا ہے، اور ابھی ریسنٹلی بھی پاکستان IMF سے لون لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب پاکستان کسی ملک یا کسی مالیاتی ادارے سے لون لیتا ہے تو ظاہر ہے اس لون پہ پاکستان کو مارک اپ بھی پے کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان کی انکم زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے ان لونز کا مارک اپ بھی پاکستان کو دوبارہ لون لے کے پے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے، اور اس پرابلم سے نکلنے کے لیے پاکستان کی اکانومی کو زیادہ ہوپ فل سائن شو نہیں کرتی۔ پاکستان کی اکانومی میں بہت زیادہ مسائل ہوں گے، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی پاکستان کی اکانومی کو ڈیریل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، بیکاز پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز پاس نہیں ہوتے۔ اگر ایک پرائم منسٹر کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز پاس کرتا ہے اور وہ اپنی مدت بھی پوری نہیں کر پاتا، جو کہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے پاکستان کی ہسٹری کا، کہ آج تک کوئی ایک پرائم منسٹر بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے فورن انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں نہیں آتی۔ آبویسلی اگر میں ایک انویسٹر ہوں تو میں یہی سوچوں گا کہ جہاں پہ میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں وہ انویسٹمنٹ ایک تو سیکیور ہونی چاہیے، دوسرا اس پہ ٹیکسز کم ہونے چاہیے، اینڈ تھرڈلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی وہ میرے لیے کتنا پروفیٹیبل ہے۔ یہی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ایک فورن انویسٹر پاکستان میں نہیں آتا، بیکاز یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ اور 2002 میں
وار آن ٹیرر میں شامل ہونے کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ لاسز فیس کرنے پڑے، کیونکہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ تھی، تو کوئی بھی فورن بزنس مین یہاں پہ آ کے اپنا پیسہ لوز نہیں کرنا چاہے گا۔ پاکستان کو اوور دا ایئرز ان ساری چیزوں سے بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور سب سے بڑا نقصان پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہی اٹھانا پڑا ہے اور سیکیورٹی کی وجہ سے اٹھانا پڑا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی لونز کی محتاج ہے۔ اگر ہم پاکستان کی سراؤنڈنگز کی بات کریں تو چائنا نمبر 1 ہے، جو کہ آج سپر پاور بننے کی دوڑ میں شامل ہے، جس کی اکانومی امریکہ کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہے۔ اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں جو کہ 1971 میں بنا، اس کی اکانومی بھی پاکستان سے بہتر ہے۔ اینڈ ریسنٹلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی انڈیا، جس کی اکانومی 5th لارجسٹ اکانومی بن چکی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، اور جو کہ بہت زیادہ فلرش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی گورنمنٹ اینڈ خصوصاً پاکستان کی آرمی اپنا کمپیریزن انڈیا کے ساتھ ہی کرتے ہیں، لیکن اکنامکلی پاکستان کا انڈیا کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے انڈیا ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اکنامکلی انڈیا ٹاپ پہ آ چکا ہے۔ اینڈ ریسنٹلی اگر ہم ایک چیز آبزرو کریں تو دنیا کی جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں ان کے CEOs انڈین ہی ہیں، اور بڑی بڑی پوسٹس پہ انڈین ہی آپ کو نظر آتے ہیں۔ انڈاؤٹڈلی مشینز نے پوری دنیا کو ٹیک اوور کیا ہے، بٹ اسٹل اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں گے تو جن ممالک کا ہیومن ریسورس سب سے زیادہ ہے، جن ممالک کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے، آج کل انہی کی اکانومیز فلرش کر رہی ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کی پاپولیشن تو زیادہ ہے، بٹ اسٹل ہماری اکانومی اسٹرگلنگ اکانومیز میں ہی آتی ہے۔ مسلم ورلڈ میں پاکستان ہی ایک واحد کنٹری ہے جو کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور پاکستان پوری دنیا میں ایک واحد کنٹری ہے جو کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اکانومی اتنی زیادہ اسٹرگل کر رہی ہے۔ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا نہ صرف پاکستان کے مفاد میں ہے بلکہ اس پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ پاکستان کی جغرافیکل لوکیشن پاکستان کو ایک بہت ویلیوڈ اور بہت امپورٹنٹ کنٹری بناتی ہے، اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ڈراسٹک سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اور یہ ڈراسٹک سٹیپس امیڈیٹلی لینے ہوں گے۔